معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 17 اگست 2023 کی تاریخ ہے، 17 اگست 2023۔ کل 16 اگست کی تاریخ تھی۔ 16 اگست یعنی گزشتہ روز پر صوبہ پنجاب کے ایک بہت بڑے شہر فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے جڑاوالا، وہاں پہ جو افسوسناک، انتہائی شرمناک جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس نے پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں بہت بری طرح سے مجروح کیا ہے۔ کل 16 اگست تھی اور 2 دن قبل 14 اگست کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے خطاب میں آیات قرآنی بھی پڑھی تھیں، ان کے ترجمے کو بھی بیان کیا تھا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کے چند ٹکڑے دکھائے گئے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے اب آپ سب آزاد ہیں، آج کے بعد آپ آزاد ہیں، اور آپ سب کو آزادی ہے کہ آپ گرجا گھروں میں جائیں، آپ مندروں میں جائیں، آپ مساجد میں جائیں، آپ اپنی جو جگہ ہے ورشپ کی، عبادت کی، آپ وہاں جانے میں آزاد ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ واقعے کے اتنی دیر بعد جس چاق و چوبند دستوں کو آپ نے چاق و چوبند دستوں کی پریڈ دکھائی تھی، وہ چاق و چوبند دستے فوج کے کہاں تھے؟ کیوں نہیں فوراً پہنچے موقع واردات پر، جہاں پہ یہ شرمناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جہاں عیسائیوں کے گرجا گھروں کو، عیسائیوں کے مکانات کو لوٹا گیا، انہیں آگ لگائی گئی، اور عیسائیوں کی عبادت گاہ، جو صرف عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے بھی ہر عبادت گاہ جو ہے اس کا احترام واجب ہے، لازم ہے۔ ایمان مفصل کیا کہتا ہے کہ ایمان اگر ان چیزوں پر کسی مسلمان کا نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو خالی اس بات سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے جتنے انبیاء رسول بھیجے گئے ہیں، جتنی کتابیں بھیجی گئی ہیں، ان پر بھی ایمان لائے اور ان کا احترام کرے۔ یعنی یہاں بات اس کی نہیں ہے کہ صرف احترام کیا جائے، بلکہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی آمنت باللہ، میں ایمان لایا، آمنت باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور تمام ملائکہ پر، وکتبہ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لایا، ورسلہ
اور جتنے رسول بھیجے ہیں اس پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانا، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ اچھی اور بری تقدیر مقدر اللہ تعالیٰ نے جو جس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ موت کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جن لوگوں نے یہ واقعے کو کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی توہین کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی کس نے توہین کی تھی؟ آپ اس کی رپورٹ کرتے مقامی پولیس اسٹیشن پر، آپ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو بتاتے، آپ احتجاجی جلوس نکال سکتے تھے پرامن، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ نے بائبل کو جلا دیا۔ بائبل اللہ کی کتاب ہے، آپ کے اوپر بائبل کا احترام لازم ہے، آپ کے ایمان کی شرط ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں شاید مولوی حضرات آج کل کے نہ بتائیں، لیکن میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہاں پر آگ لگائی وہ نعرے بھی لگا رہے تھے، انہی نعرے لگانے والوں نے اسلام آباد میں دھرنا جب دیا تھا تو وہاں آپ ہی کے فوج کے جرنیلوں نے جا کر ان لوگوں میں روپے پیسے تقسیم کیے تھے۔ تو جب فوج ایسے عناصر کو پیسے دے کر انکریج کرے گی، ان کو مزید ان کی جو بدماشیاں غنڈہ گردیاں ہیں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے پیسہ دے گی، تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مندروں کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، حتیٰ کہ جو عبادت گاہ ہیں احمدیوں کی، ان کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ بات نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ مذہب تو بعد میں آتا ہے، پہلے انسانیت آتی ہے۔ اللہ تعالی کہ اگر آپ بتائے ہوئے فرائض کیے ہوئے جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کرے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کی حقوق کی امانت میں خیانت کی، آپ نے ان کی امانت میں خیانت کی، بددیانتی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کا حق، جس کی امانت پہ آپ نے خیانت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ یہ بات ہر کسی کو سمجھنی چاہیے۔ جنرل صاحب، اگر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں کو آج طالبان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کل طالبان کو آپ ہی نے بنایا تھا، فوج نے بنایا تھا، ISI نے بنایا تھا۔ یہ جتنے مذہبی گروپس ہیں پاکستان میں، جتنے بھی، وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ISI نے بنائے۔ آپ نے فوج کو صحیح کرنا ہے، اپنے فوجی اداروں کو صحیح کرنا ہے، ورنہ پھر پاکستان کے لیے آپ مستقبل میں آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ خاکم بدن پاکستان کی بقا پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پہ مجبور نہ ہو جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔